ٹوکتا اور یہ اماں تو کٹوانے کی. صحیح بتا رہی ہوں میں, میری تقریر تھوڑی کٹھن ہو رہی ہے مگر سن لے. یہ اماں, تو اماں کائے کے لیے بنی ہے؟ یہ اماں پاگل ہے کیا؟ زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے موبائل سے کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے, کبھی ادھر اٹھلا کے آدھا گھنٹہ بات کر رہی. اس اماں کو پتہ نہیں میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ پاگل ہے کیا یہ اماں؟ 3 روٹی نہیں کھا رہی ہے. چلو ابا اگر کام پہ چلا گیا, کہیں باہر چلا گیا, اماں کو پتہ نہیں ہے کیا یہ؟ اس اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی آدھا گھنٹے سے موبائل پہ کس سے اٹھلا کے باتیں کر رہی ہے؟ اس اماں کو پتہ نہیں, سب پتہ ہے اس اماں کو. جب محلے میں باتیں پھیلنے لگتی ہے, ظلم کرتی ہے, اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے, اس کی کمائی سے زیادہ اس پہ خرچہ لاد دیتی ہے, اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی. ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دے, نبی فرماتے ہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. اور اب تو بیٹیوں کو سکھا کے بھیج رہی ہیں. اگر گاؤں میں شادی ہو جائے نا تو سکھا دیتی, دیکھوں گی تو کتنی سمجھدار ہے جو 1 ہی سال میں لے کے چلی آئی. وہ بھی ایسے آنکڑے پھانس رہی ہے, ایسے آنکڑے میکے کو لے کے بھاگ جا. اور بعض شوہر بھی نا اتنا بڑا بدھو ہے, بدھو. اماں بیچاری دوسروں کے سہارے پہ پڑی ہے, ابا بھی دوسروں سے, اور ساس سسر سے کہہ رہے امی ابو, امی ابو. اور جس نے پیدا کیا وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ. بہت سارے بدھو ایسے ہیں, بدھو. ہاں راجستھان میں ایک آئے تو وہ ہماری بڑی خدمت کر رہے تھے. بوڑھی تھی, ہر طرف امی امی ابو ابو. میں نے کہا یار یہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے بھائی. میں نے کہا یار تم بڑا اچھا کام کرتے ہو, ماں باپ کی بہت خدمت کرتے, تمہاری امی ابو. بولے نہیں حضرت یہ تو میری امی نہیں, میری ساس ہے. میں نے کہا اچھا, اور وہ ابو تمہارے ابو جو منہ بھر گیا ابو ایسا کہہ رہا, وہ کون ہے؟ بولے وہ سسر ہے. میں نے کہا اماں کہاں؟ بولے وہ بڑھیا تو گھر پہ پڑی ہے. اماں کو بولا بڑھیا گھر پہ. میں نے کہا پانی بنا میرے لیے وضو بنانے ہے, لوٹا بھرا. میں نے کہا پانی وہیں رکھ دو, جو اماں ابا کا نہیں ہوا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا ہے, اور جو ماں باپ کا نہیں ہوا وہ نبی کا بھی نہیں ہو سکتا. جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی. جو جس کا حق ہے وہ اس کو دو. مردوں کی شادی ہو یا کچھ بھی ہو, شادی کے بعد بیوی ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. اسلام یہ بتاتا, سن لو, اور یہ مسئلہ غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام. مجھے ایسا ویسا مت سمجھیے کہ صاحب ادھر کے ادھر کر کے چلے گا. بڑی ذمہ داری سے بولتے ہیں. اگر بیٹے کی شادی ہوئی یا کچھ بھی ہوا, بیوی سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, ساس سے زیادہ, سسر سے زیادہ, سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا. مردوں اچھا, عورتوں پر اگر شادی ہو گئی تو ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہن سے زیادہ, چچے سے زیادہ, تاؤ سے زیادہ, سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. بعض بیوی اتنی بری ہے, سسرال میں شوہر کو کتا بنا دیا, کتا. جملے میرے کر رہے ہو رہے ہیں مگر سن لیو. ایک تو ٹائم اتنا بعد میں دیا, جو اچھے لوگ ہیں وہ رہ گئے, جو کواڑا تھے وہ نکل گئے, اور انہیں کواڑا کو بھی سنانا تھا. اب تم تو الحمدللہ خیر صحیح ہو, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یار یہ سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی. جب تک مشن سے ہٹو گے نا, مشن سے
اور جس گھر میں اگر عورت چلائے گی وہ گھر کبھی نہیں چلتا. یاد رکھیو میری یہ بات، کیونکہ قرآن کے خلاف. قرآن یہ کہتا الرجال قوامون علی النساء. ہم جو بولتے ہیں نا، ہم یہ بولتے ہیں جس گھر میں اگر مرغی اذان دے گی تو مرغوں کو پھر انڈا دینا ہی پڑے گا. اشارے محاورے. جس گھر میں اگر مرغی اذان دے گی وہی معاملہ ہے. اس لحاظ سے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی شادی ہو رہی ہے، اللہ برکت فرمائے. شادی کرو نا تو ہاں ہے یہاں پہ. اچھا بیٹھے بس مہندی بھی لگوا رہے. دوسری بات شادی کرو نا تو دیندار لڑکی ہو، پردے سے رہنے والی، شرم و حیا غیرت والی، تم کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ. اور اگر اپنی مرضی سے موبائل پہ تمہاری چیٹنگ اور سیٹنگ ہو گئی، موبائل پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اور تم نے خود بخود نہ ابا کی مرضی نہ اماں کی مرضی خود بخود کر لیا، تو میں تم سے دو ہی باتیں پوچھنا چاہوں گا. جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی. تم سے بات کر رہی ہے رات کے 11 بجے، ماں کو دھوکہ تو دے رہی ہے. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور تم اتنے بڑے پگلے ہو، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، اس ماں کو چونا لگا رہی اور لحاظ میں پڑے پڑے تم سے باتیں کر رہی اور تم سمجھ رہے ہو یہ حور کی پری اتر گئی، بڑی نیک ہے، بڑی شریف، اتنی پھینکے گا کہے گا صاحب تسبیح پڑھتی رہتی ہے. اچھا تسبیح پڑھتی میرا مجنون ہے، میرا پاگل ہے، پاگل. اتنی تعریفیں پھینک رہی ہے، اتنی تعریفیں، درود ہی پڑھتی رہتی ہے. درود جب دیکھو تو درود، سمجھے، درود پڑھتے رہتے. تو سے کہاں سے ٹچ ہو گئی پھر؟ جو لڑکی اگر اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے تو تمہیں دھوکہ نہیں دے گی. جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ تمہیں چونا نہیں لگائے گی. جو لڑکی اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے سکتی ہے 1 سال بھی نہیں گزرے گا پتہ چل جائے گا. اس لیے اگر شادی کر لیا تو ماں باپ کے کہنے سے کرو، اچھے رشتے کرو. شریف لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ جہیز لائے یا نہ لائے، 4 پہیوں کی لائے یا نہ لا پائے، بلٹ لائے یا نہ لائے، مگر تمہارے گھر میں سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی. اب قرآن کی آیت لڑکی ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈو تو کیسا ڈھونڈو؟ اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس. قرآن میں لباس کیوں آیا؟ جوڑا کیوں نہیں کہا اس آیت میں؟ لباس ہی ہے جو میں پہنے ہوں، لباس وہ ہے جو آپ پہنے ہو. اب مجھے بتاؤ تم کسی دکان پہ جا کر کے اپنے لیے پھٹا ہوا لباس اختیار کرو گے، داغ دھبے والا استعمال کرو گے؟ کسی پہ اگر کٹ لگا ہوا ہو بولو اسے اپناؤ گے؟ نہیں اپناؤ گے. اسی لیے قرآن نے رشتے کو کہا ہے جو لڑکی تمہارے لڑکے کی دلہن بنے گی وہ اس کا لباس ہے. تو کٹ والی مت کرنا، داغ دھبے والی مت کرنا، بے حیا مت کرنا. اب پوچھو کٹ کا مطلب کیا ہے؟ کٹ کا مطلب یہ ہے جو لڑکی بغیر آستین کا پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. جو لڑکی بال کٹاتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. جو لڑکی بیوٹی پارلر میں جا کر کے بھوے بنواتی ہے، چہرہ بنواتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. ہر چیز کا اشارہ. مگر اب لڑکیاں بھوے نہیں بنوا رہی ہیں، لڑکے بھی بھووں میں کٹ لگوا رہے ہیں.
اسے پگلے کو کیا ہوا؟ کہیں ہوتے کرتے گردن میں کٹ مت لگوا لیے. ذرا سوچنے کی بات ہے. مگر باز نا لڑکے کے ابا بھی نا اپنے بیٹے کو بیچ ریا بیچ. جیسے پہلے گدھے گھوڑے خچر بیل اونٹ بکری بکرے بازار میں بکتے تھے نا، اب ایسے لڑکے دکھ رہے ہیں. لڑکے کوئی منگنی میں 4000 مانگ رہا، کوئی 5000 مانگ رہا، سمجھے؟ گیگلے بلٹ مانگ رہے ہیں، گیگلے بلٹ. ایسا چل رہا ٹیڑا ایسے اس ٹیڑے سے یہ پوچھو، ابے ٹیڑے تجھ سے اپنا خود تو سنبھلا نہیں جا رہا. اگر بلٹ کی دھک دھک آواز سن لے گا نا تو اس کو دورہ پڑ جائے گا. بس پوچھو بھائی کیوں مانگ رہا؟ بولا 5 ایکڑ زمین ہے، 5 ایکڑ زمین اور وہ 2-4 گز زمین جو قبر کی ہوگی اس میں پتا چلے گا تیری بلٹ کا ریٹ. اگر تم نے رشتہ کیا لڑکی ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں؟ سب چاہتے ہیں، تم بھی چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں. اگر وہ بیٹی والا دے رہا لے لو، الحمدللہ جائز خوشی سے لے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لڑکوں کو بیچ رہے اور مانگ رہے ہیں اور کتوں کی طرح نا زبان نکالے پھر رہے ہیں. زبان کہہ رہا ہے ادھر 2 پہیوں کی بھی تو ادھر کٹ 4 پہیوں والی پہنچ گیا. 4 پہیوں والی کٹ. اور یہ اماں نا جب تک اسے اتنی لمبی جھمکیاں نہیں ملتی ہے تو بھی یہ ہاں نہیں بھرتی ہے رشتے میں. ہاں اور جہاں جھمکی ملی اس رشوت خوری کو، جہاں جھمکی ملی لڑکی اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے سنبھل کے نکلے گی نظر بنے کہے گی لڑکی ہے. گاؤں میں ایسی لڑکی نہیں، وہ جھمکی بول رہی ہے جھمکی ہے. اور جہاں کچھ نہیں ملا لڑکی شریف ہے، نماز پڑھ کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، سلہ کوئی نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پینے کا ڈھنگ، نہ بیٹھنے کا ڈھنگ. اچھا اس ساس سے پوچھو ایک دن تو بھی کسی کی بیٹی، ایک دن تو بھی کسی کی بہو تھی، تیری بھی نواسی پوتیاں آئیں گی. اپنے مزاج کو بدلو، اپنے حالات سنبھالو. سمجھ رہے؟ یہ جو 2-2 3-3 10-10 ہزار آتش بازیوں میں اڑا دیتے یہ ختم کرو. بینڈ آوازوں میں کئی ہزار روپے جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی سب ختم کرو. برائیوں سے بچو، اچھائیوں کی طرف آؤ. اب سوچو گے یار اچھی دلہن لائے کہاں سے، تو پہلے میں بعد میں آپ سب اپنی اپنی بیٹیوں پہ اور بیٹوں پہ کنٹرول کرو. ہر ماں باپ معاف کرنا، میں نے کچھ جملے کرے بول دیے مگر میں تمہارا دشمن نہیں. مجھے وہ ڈاکٹر سمجھ لو جو چیرا لگاتا ہے. چیرا مارنے کے لیے نہیں لگاتا، بچانے کے لیے لگاتا. جب میل پڑ جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، رات بھر تڑپتا رہتا ہے، چیرا لگا دباتا ہے. تکلیف تو ہوتی ہے چیرا لگانے میں مگر پھر مرہم لگا کے جب پٹی لگاتا ہے نا رات بھر سکون سے سوتا. جو سماج میں نا میل پڑ گیا، پیپ پڑ گئی، کیڑے پڑ گئے، میں چاہتا ہوں وہ کیڑے نکل جائیں، سماج میں یہ خرافاتیں نکل جائیں، یہ تمام چیزیں نکل جائیں نا تو تم قبر میں آرام سے سو گئے. اس لحاظ سے تمام خرافات بند کرو. لڑکوں اپنے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرو. بچی میری بہن تو مسلمان کی بیٹی ہے، مر جانا مگر اپنی عزت پہ آنچانے مت دینا. تو مسلمان کی بیٹی ہے، دنیا والوں کو دکھا دے کہ میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی. تجھے کوئی لڑکا مجال ہے جو تجھ سے موبائل پہ بات کر لے، توڑ دے اس موبائل کو. اگر فون آنے لگے تو آگ میں ڈال دے، آگ میں. تجھے سب سے اپنی عزت پیاری اور دنیا والوں کو دکھا دے، بتا دے دنیا والوں کو کہ ہاں پریاولی کی بچی تھی، کھاتی تھی تو کھانے کا ڈنگ فاطمہ جیسا، پیتی تھی تو پینے کا ڈنگ فاطمہ جیسا، پہنتی اوڑھتی چلتی پھرتی تھی تو ان کا ڈنگ فاطمہ جیسا ہوتا.
دکھا دو، اور اگر تمہارا بھائی نچھیا ہو یہ ہو تو میں اتنا کام نہیں کروں گا جتنا تم کرو گے۔ اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دے دینا، لے تم نے اپنی عزت تو بیچ کے کھا لی ہے، اب اپنی بہن کی عزت یہ دوپٹہ اور بیچ کے چلے آتے، تو شاید اس کا بھائی آگے قدم نہیں اٹھائے۔ میری بہنوں تم سے بہت کام ہو سکتا ہے، میری بچیوں میں اس لیے یہ باتیں تقریر میں اکثر رکھتا ہوں، میری تقریر جو ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی بات، اس لیے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر تو ایک باتیں بھی ہمارے ذہن میں پہنچ گئیں تو انشاءاللہ 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 وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اسلامی جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ کوئی دھرم ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جس ریلیجن، جس مذہب، جس دھرم کی عورتیں آج تک کسی ایک عورت نے ولی کو پیدا کیا ہو، کسی عورت نے سوائے ہماری ماں بہن مسلمانوں کی بیٹی غوث پاک کی ماں نے بڑے پیر کو پیدا کیا، غریب نواز کو پیدا کرنے والی ہماری عورت، صابر پاک کو پیدا کرنے والی ہماری، سب مسلمان، کسی بھی ولی کو دیکھو، جس ولی کو جنم دیا، جنم دینے والی عورت ہے، عورت کا مقام کم نہیں ہے، عورت کا مقام کم نہیں ہے۔ میں بتا دوں تمہیں، دنیا کی ساری کتابیں بڑی بڑی قیمتی کتابیں، مگر کسی پہ غلاف اور پردہ نہیں ملتا ہے، مگر قرآن شریف جس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جس کو چومنا دیکھنا سب عبادت سمجھا جاتا ہے، اس پہ پردہ اور غلاف۔ تو اپنا مقام کم کیوں سمجھ رہی ہے؟ پوری دنیا میں 10-10 کروڑ روپے کے مکان بنے ہوئے مگر کسی پہ پردہ غلاف نہیں ہوتا ہے، مگر سارے مکانوں سے، سب کے گھروں سے بہتر اللہ کا گھر کعبہ ہے، اللہ کا گھر کعبہ ہے، جس کی طرف کو منہ کر کے دنیا کا مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کعبے پہ غلاف اور پردہ ہوتا ہے۔ ہر اچھی چیز پہ غلاف اور پردہ ہوتا ہے، ہر بیکار چیز اوپن ہوتی ہے۔ اگر عورت اوپن ہو گئی پھر عورت ہی کہاں؟ ایسے تو جسم جانوروں کے پاس بھی، کتیوں کے پاس بھی، ہاں پھر عورت وہی ہے جو ابھی اوپن نہیں ہوئی، جو پردے میں، جس کے پاس حیا، جس کے پاس شرم ہے، غیرت ہے، اور جس کی عزت محفوظ ہے، سیدہ فاطمہ کا ماحول ہے۔ مجھے پوری امید ہے میری بہنیں میری بات کو برا نہیں مانیں گی، اس کو اچھائی میں لیں گی انشاءاللہ۔ جو تمہارے فیشنیلے کپڑے ہیں نا، جس سے وہ جو میں نے پھولوں کی ڈلیا والی باتیں بتائی اور یہ سب بتائی، فوٹو ادھر کھنچوا رہی ہیں، ادھر موبائل پر باتیں، توڑ دو موبائل کو، آگ میں رکھ دو، سمجھے؟ جن کپڑوں سے اگر نماز نہیں ہو رہی ہے نا تو ان کپڑوں کو مسلمان کی بیٹی پہنے گی، پھینک دو، آگ لگا دو آگ، اور اپنی ماں سے کہہ دو ہمیں ایسے کپڑے نہیں چاہیے، ہم مسلمان کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز ہیں، ہمیں مسلمانوں جیسے کپڑے چاہیے۔ پھر دیکھو گھر میں کیسا نور برسے گا، کیسی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مبارکباد میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت ملا تو جلدی بٹھائیو تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم ہے، حاکم۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور بتا دوں ختم، کچھ مرد ایسے ہیں جو نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، کچھ بھی کریں، مگر ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ وہ کون ہے؟ جو اپنی بیوی کو تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو لعنتیں دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کی بے عزتی کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، وہ شخص، وہ شوہر، وہ کتنی نمازیں پڑھے مگر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تمہیں بھی سدھرنا پڑے گا۔ آپس میں جن کی شادی ہو گئی ہے میاں بیوی محبت سے رہیں۔ امام ایک ہوتا ہے یا دو؟ ایک وقت مصلی پر امام کتنے ہوتے؟ ایک، سمجھتے رہنا۔
حاکم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ ڈرائیور کتنا ہوتا ہے؟ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ایک وقت میں ایک۔ یہی اللہ نے مرد اور عورتوں کی زندگی میں نظام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا۔ حاکم، اگر کہیں شوہر غریب ہے، لڑکی مالدار گھر کی ہے، اور گھر میں آ کر کے اگر حکومت چلانے لگی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ شریعت نے کیا بنایا؟ مرد کو حاکم بنایا۔ حاکم حضرت ایک روایت ایسی ہے، اگر میں سنا دوں تو اور کانوں پہ ہاتھ رکھیں۔ نبی فرماتے ہیں، ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں، جو عورت کئی سال سے اپنے شوہر گھر میں رہ رہی ہے، بار بار بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے، بہت بڑی ناشکری، اور آ کر کے یہ کہہ دیتی ہے مجھے شوہر کے گھر میں سکون نہیں ملا، میری زندگی برباد ہو گئی، تو نبی فرماتے ہیں اس کے 70 سال کی نیکیاں اس ایک جملے میں برباد ہو گئی۔ سوچو تو ذرا غور تو کرو۔ ایک دن معلوم سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے گئی، تو آنکھیں ایسی تھی نا جیسے بھی رو کے آئی ہیں، پریشان سی تھی۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی آج تمہارا تھوڑا چہرہ اداس ہے۔ کہنے لگی ابا جان میں بہت بڑے جال میں پھنس چکی تھی، ابا جان میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی، ابا جان میں بہت بڑے امتحان میں پھنس چکی تھی مگر نکل گئی۔ تو پھر اب آپ سے ملنے آئی۔ کہا بیٹی کیا؟ کہا ابا جان ایک دن حضرت علی اور مجھ میں باتیں ہونے لگی، اور باتوں باتوں میں باتیں بڑھ گئیں، اور حضرت علی میری کسی بات سنا رہا تھا۔ بھئی شوہر ہے نا، حاکم ہے، وہ تو کہہ سکتی تھی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تمہارے باپ کہاں نبی، میرے باپ نبی ہے۔ اور میرے نبی نے اتنے لاڈ اور پیار سے بالا تھا اپنی بیٹی کو، کائنات آقا کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ کعبہ جان باتوں میں حضرت علی بھی بولتے رہے، میں بھی بولتی رہی، باتوں میں مجھے پتا بھی نہیں چلا، حضرت علی تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ ابا جان میں نے معافی کے لیے حضرت علی کو راضی کرنے کے لیے حضرت علی کے حجرے کے 70 چکر لگائے، حضرت علی نے مجھے سینے سے لگایا اور معاف کر دیا۔ میرے نبی مسکرا کر کے بولے بیٹی اچھا ہوا، اگر علی معاف نہ کرتے تو تمہارا باپ محمد الرسول اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں، اور ہم اور آپ کتنے دور کے، ہم اور آپ کتنے دور کے، سگی بیٹی کے بارے میں کہا بیٹی، کہا ابا جان۔ ایک مرتبہ شادی کے 3 دن کے بعد میں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھ رہا تھا، یہ جملہ آیا، آج بیان کر دیتا ہوں۔
سیدہ فاطمہ کی حضرت علی سے شادی. اب 3 دن کے بعد جب بلانے جاتے ہیں نا بیٹی, کیا کرنے جاتے ہیں؟ میرے نبی فاطمہ کو بلانے گئے. ارے سبحان اللہ یار, آقا بلانے جائیں اور پھر بھی اپنی بیٹی بھی لاجواب, آقا بھی لاجواب اور داماد بھی لاجواب. اب میرے نبی بلانے کے لیے گئے, اتفاق سے حضرت علی گھر میں نہیں تھے. میں پڑھا نا اس چیز کو, حضرت طبیعت لگی یاد آ گئی, بتا دو. حضرت علی گھر میں نہیں تھے. میرے نبی نے بیٹی کو اپنی بیٹوں کی تربیت کا اثر اس میں پورا آیا یا نہیں آیا, یہ جانچنے کے لیے میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے. اب فاطمہ کی پیشانی پہ ہاتھ ایسے رکھ اپنی بیٹی کو, باپ کا ہاتھ آ جائے, پھر آقا جیسے باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ آ جائے, بیٹی سے رہا نہیں گیا, بیٹی چپٹ گئی. کہا میرے لال خوش ہو نا, خوش ہو. کہا ابا جان خوش ہوں, خوش ہوں ابا جان خوش ہوں. کا بیٹی میں تمہیں بلانے آیا ہوں, چلو گھر چلو. حضرت علی یار آج یعنی کتنے مولانا کتنے پیر ایسے جو اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دی, ان کے دماغ خراب کر دیے مالداروں نے, پیروں نے اور بے لگام مولویوں نے. بتا رہے یہ سوچ کے شادی کرتا نا, یہ اچھا گھرانہ آیا, مگر اس بیٹی کے اتنے دماغ خراب ہوتے, اتنے دماغ خراب ہوتے, اس گھر میں گھٹتی نہیں, کہ گھر میں گرم پانی نہیں ہے, ٹھنڈا پانی نہیں ہے, گیس چولہا نہیں ہے, اور یوں نہیں ہے, اور توں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ہوتا نہیں. اور اچھا وہ باپ بھی ایسا ہوتا, کیا تم اپنے گھر کو لیے پھر رہا, میری بیٹی جو ہے نا میں نے بیٹا بنا کے پالا, اسے بیٹا بادشاہ بنا کے پالا. ان پیر جی کو پتہ نہیں ہے الرجال قوامون علی النساء, انہیں پتہ نہیں ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہوتے ہیں. تو ان سے کہیو تمہاری بیٹی نبی بیٹی سے اعلیٰ ہے کیا, تم سسر نبی سے زیادہ اعلیٰ. میرے نبی کہنے لگے فاطمہ سے کہا بیٹی چلو. کیا کہا بیٹی چلو. ہاں, اب فاطمہ کا کیا جواب آ رہا ہے. آج کی بیٹی ہوتی کہتی پر جلدی کپڑے رکھو, پھر ایسی بیٹی ہے انہیں یہی پتا تھا میرا ابا کا کھانا کون سا ہوگا, یہ بھی جب کہ پتا. مگر فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی ابا جانا میرے ابا بھی اور نبی بھی ہے, آپ کائنات کے دولہ بھی آقا جو حکم سر آنکھوں پر, مگر آپ کی زبان بافیض سے میں نے سنا ہے کہ بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. ابا جان میرے علی تو گھر میں ہے ہی نہیں, بولے کیا کروں. میرے نبی حدیث میں الفاظ ایسے ہیں نا, نبی نے کچا حضرت علی کا, نبی نے ایسے گھٹنوں کو پکڑا اور پیچھے کو سر کر دیوار دیوار گئے. بیٹی میری تربیت کا پورا اثر ہے. آج کو تو نے کہا ارے وہ تو میرے غلام ہے, غلام میں دیکھ لوں گا, چل. یہ کہتا میں دیکھ لوں گا, چل. مگر کیا کہا بیٹی تیری وجہ سے میرا سر اونچا ہو گیا, تاکہ میری امت کی بیٹیاں میری بیٹی پہ فخر کریں. اس وجہ سے اللہ اللہ میرے نبی بھی علی کا انتظار کرنے لگے. آج کا نا ٹھٹوے سے ٹھٹوا باپ, ٹھٹوے سے ٹھٹوے کہتا مجھے اتنا ٹائم رکھتا ہے, میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں, نکال گا جلدی چل, جلدی چل, میں دیکھ لوں. فون کر دیے راستے میں, آج کا دور ہوتا فون کر دیے. اللہ لیکن میرے نبی انتظار کرنے لگے. ہاں بیٹی ٹھیک ہے. حضرت علی نے بھی اتفاق سے اس دن حضرت علی کو بھی کچھ دیر ہو گئی, میرے نبی کافی دیر بیٹھے. جب آئے السلام علیکم, وعلیکم السلام, آقا کے ہاتھوں پہ چوما, آقا تشریف لائے. کہا علی
معلوم ہے میری فاطمہ نے آج مجھ سے کیا کہا؟ کہا جی آقا کیا کہا؟ یہ بیٹیاں تربیت سیکھنے بچی ہیں. کہا معلوم ہے میری فاطمہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا یہ کہا کہ میں اپنے شوہر علی کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی ابا جان، یہی آپ کی تربیت ہے. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے، اے اللہ اس نیک نیتی کی جزا علی کو حشر میں عطا فرمانا. میرے نبی بھی آمین کہہ رہے ہیں، فاطمہ بھی آمین کہہ رہی ہے. دونوں لوگ آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سمجھ. علی دعا کریں، فاطمہ اور نبی جیسے آمین کہیں، بولو کہ دعا قبول نہیں ہوتی. آج کی یہ تربیت دے رہا ہو بیٹیوں، تربیت تو کم دے رہا ہوں، موبائل زیادہ دے رہا ہوں. تربیت وغیرہ کچھ بھی نہیں چل رہی ہے. سب کی بیٹیوں کو موبائل ہوں گے. موبائل تربیت کے لیے کتاب دی جاتی تھی، قرآن دیا جاتا تھا، اماں ہوتی تھی. اگر کھڑے ہو کے پانی پیے تو اماں ٹوک دیا کرتی، ننگے سر چلے تو اماں ٹوک دیا کرتی، بغیر پردے کے باہر نکلے اماں ٹوک دیا کرتی، بغیر دوپٹے کے گھر میں ہی رہے اماں تب بھی ٹوک دیا کرتی. شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو ماں ٹوک دیا کرتی تھی. ماں اب تو ماں ہی کیا ٹوکے گی، اماں بیٹی سے زیادہ لفڑتی. میرے جملے تھوڑے کر رہے ہیں لیکن بات سچ. اماں بیٹی سے بڑی لفڑتی ہے. اماں چلتی ہے بڑے بڑے غرارے پھٹر پھٹر کرتے بھی، بغیر دوپٹے کے وہ بال پھیلا کے جیسے جا رہے ہیں ریچھ. یہ سر پہ دوپٹہ رکھے کون دے گا تربیت؟ بولو. بیٹیوں کا موبائل الگ ہے، اماں کا الگ ہے. یہ 40-45 سال کی ہو گئی اماں، اس سے یہ پوچھو تو کون سے آسمان میں تیر مارے گیا؟ بوڑھی گھوڑی نہیں لگا. تو نے جو اتنا ٹشن بنایا، ٹشن جو تو بیوٹی پارلر پہ ہی اپنے اپلے کو سنبھلوانے گئی ہے، اس سے پوچھنے کی بات ہے یار. یہ اماں ہے اماں. نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود. یار یہ ماں ہوتی ہے ماں. ایک بات بتاؤ، لوگ کہہ دیتے ہیں یار تمہارے کل کو تم شادی میں دیکھ لیو، کل کو یہ نا شادی، یہی کی بات لوگ کہیں کل کو شادی دیکھ لیو، اگر 50 یا 100 عورتیں ہوں گی تو آدھی سے زیادہ ایسی ہوں گی جو آدھی آدھی ننگی ہوں گی. ایک بھی اللہ کی بندی ایسی نہیں ہوگی جو ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو. ایک بھی ظہر میں وضو نہیں بنائے گی. ظہر میں وضو بنائے گی تو قبری ہو جائے گی، میک اپ چھوٹ جائے گا. اسلام میں آیا ہے کہ وضو بنانے سے چہرے پہ نور آتا ہے، ادھر کا نور ختم ہوتا ہے. کیونکہ ابھی دیوار پہ نا کچا پینٹ ہے، کچا. دیوار پہ چونا پھرا کے چھینٹا مار دو تو کیا بنے گا؟ کل کوئی دے ایسا ایسا لہنگا نکل گیا کل کو. صاف ستھری بات ہے. ایک بھی جا نماز لے کے نہیں آئے گی، سب موبائل لے کے. ایک بھی وضو بنا کے نہیں آئے گی، ایک بھی نقاب میں نہیں آئے گی. اور اگر اتفاق سے کوئی بہن نہ ہماری برقع اوڑھ کے آ بھی گئی تو اس کو اتنی گھور کے دیکھیں گی، یہ سوچیں گی کہ یہ کون سے زمانے میں جی رہی ہے. یہ جو برقع اوڑھ کے آ گئی، اندازہ لگاؤ یہ حالت ہے. اب تو امی جانے نہیں رہی، کہہ گئی شادی میں جا رہی ہے موت میں جا رہی ہے.
یہ کہتے ہیں شادی میں جا رہی ہے موت میں جا رہی ہے. کیسے حالات ہو گئے ذرا توجہ کرو غور کرو. تم اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت دیتے ہو؟ نبی نے فرمایا اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہو تو اس کے لیے رحمت اور جنت دونوں ہیں. جب وہ اسلام کے طریقے پر بیٹیاں زندگی گزارتی ہیں تو گھر میں رحمت برستی ہے. اور جب ان کی شادی کر دیتا ہے تربیت کر کے تو ماں باپ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ بیٹیوں کی وجہ سے. مگر کیا بنا دیا اللہ معاف فرمائے. ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے میرج ہال کر لیتے ہیں شادی میں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے, مجھے وہ بات یاد آ گئی یہودیوں والی. کم سے کم 15-20 لڑکیاں, توجہ رکھنا, میرج ہال ہوتا ہے نا شادی ہال, اس کے گیٹ پہ چھٹ چھٹ کے 15 سال سے 20-22 سال کی عمر 15-20 لڑکیاں, ایک سے کپڑے, ایک سے ساڑی, ایک سا میک اپ, سب میک اپ کر کے اور ہاتھوں میں پھول کی ڈھلیاں لے کر کے اس میں پتیاں توڑ کے پھول کی جو ویلکم ویلکم. تیری ویلکم نہیں, اس اماں ابا کی نکلے گی قبر میں جنہوں نے اپنی بیٹیوں. یار اچھا مسلمان کی شادی تھی تو مسلمان کی بیٹیاں نہیں تھی. اس ابا کو دیکھو کتنا بڑا بے حیا ہے. صحیح بتا رہے ہو, کتنا بڑا بے حیا انسان ہے. 15 سال کی سے لے کر کے 20-22 سال کی بیٹی جو اس کے دوپٹے ایسے الگ تھلگ ایسے پڑے ایسے, اور مجھ سے تو اوڑھنا بھی نہیں آتا, سمجھے, ایسے